ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا کہ اچھا، آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ فرماتے ہیں کہ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا کہ بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ اللہ عز و جل کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کہ اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ تو یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، اس لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا۔ ہمیں پانی یا کسی حوض یا تالاب یا کنویں وغیرہ میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ضرور بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہماری کوشش یہی ہو کہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی لیٹے لیٹے درود پاک پڑھیں
تو امیر علیہ سنت فرماتے کہ وہاں یا کوئی بھی ورد کریں پاؤں سمیٹ لیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو آقا، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ماہ عشق رسول جاری ہے، اور اس میں تو مساجد میں، گھروں میں، بلکہ عاشقان رسول نے جب اس امیر علیہ سنت کے پیغام کو سنا تو مارکیٹوں میں بھی، جی ہاں مارکیٹوں میں بھی درود پاک کا ورد کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ترانے اور بلند کیے جا رہے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذوال مجاز کے مقام پر تھا، اچانک مجھے پیاس لگی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے میرے بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی وغیرہ تھا، بلکہ صرف اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور ارشاد فرمایا، اے چچا کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری، جس کی برکت سے اس مقام سے ایک دم پانی نکل پڑا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، چچا پانی پی لو، تو میں نے وہ پانی پیا۔ پاؤں کے نیچے کی جوڑ کی جو ابری ہوئی ہڈی کو ٹخنا، اور ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کا حصہ یہ ایڑی کہلاتا ہے۔ یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، صلی علی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مرحبا مرحبا
عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عزت مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گھاٹیوں یعنی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے، گم ہو گئے۔ بعد تلاش دادا جان واپس مکہ شریف آئے اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹنی پر سوار اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی۔ پھر جب آپ نے آگے بٹھایا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی، گویا ابو جہل سے کہنے لگی کہ ارے بے وقوف، یہ تو امام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو امام ہیں، مقتدی کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ تو اللہ عز و جل کی عظمت و شان کے قربان کہ ابو جہل کے ذریعے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان تک پہنچا دیا۔ تو یقیناً اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، جانور سمجھتے ہیں، مگر برا ہو ان نالائق انسانوں کا جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتے، برا ہو ان کا۔ ولی کامل اور سچے عاشق رسول اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخش شریف صفحہ 112 پر کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ یعنی شعر میں آقا اعلیٰ حضرت اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شان تو دیکھو کہ جانور ان کا احترام کرتے ہیں، پتھر ادب سے سلام کرتے ہیں اور درخت انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا، یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں
اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے صلی علی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مرحبا 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 عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عزت مصطفیٰ مرحبا 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 حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک ہاتھ تھے ان کی بھی بڑی خوب بہاریں ہیں۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل آئی۔ سب طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی، اس کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو کر دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا ابید بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیچک یعنی منہ پہ دانے نکل آتے ہیں جو مرض کہلاتا ہے، تو چیچک والے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو فوراً چہرہ ٹھیک ہو گیا اور چیچک کے دانوں کے نشانات جاتے رہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی یا درخت کی ٹہنی شاخ دی، وہ تلوار بن گئی۔ کسی کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ روشن ہو گیا۔ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا،
وہ مرض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن خوشبودار ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا تو حافظہ ایک دم مضبوط ہو گیا۔ یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان یہ تو اتنی ہے کہ تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، قلم لکھتے لکھتے تھک جائے، بیان کرنے والے تھک جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں میں، اولاد میں ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ہیں، کہ جن کی مبارک مہینہ یہ ماہ ربیع الاخر، ماہ فاخر یہ جاری ہے۔ تو یوں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی آئیے کچھ سنتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت و شان سے نوازا تھا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ والد صاحب کی طرف سے بھی سرکار سے سلسلہ ملتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک یہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو جب چھینک آتی اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، آقا کا معجزہ تھا، غوث پاک کی کرامت سنتے جائیے۔ نمبر 2، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ نمبر 3، جس دن ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب لڑکے، سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، کیونکہ پہلی رمضان کو پیدا ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے غوث پاک نے روزہ رکھا، جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان مبارک آپ کا یہی معمول رہا، سبحان اللہ۔ اور جب 5 برس کی عمر ہوئی، پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور جب ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
یہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی ہے اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. ولیوں پہ حکومت، ولیوں پہ حکومت، اے ماہ ولایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت. کمزور کی طاقت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، ہو میری شفاعت. دلوائی یہ جنت، دلوائی یہ جنت. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرقِ عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ممکن ہی نہ ہو، مگر اللہ کی عطا سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ایسی بات بسا اوقات صادر ہوتی ہے. نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں. عام مومنین سے اگر یہی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت کہتے ہیں، ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں، اور کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہمیں غوث پاک سے پیار ہے. ہمارے غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق کی عظمت و شان سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے منی کی لاش میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت معاب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی علی جا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دے غوث اعظم کا حکم ہے بغداد سے نکل جا. چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی. مرگی کیا ہے اس کے بارے میں بھی ضروری مسئلہ سن لیجئے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ مرگی بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں. بچوں کی ایک بیماری جس میں اعضاء کو جھٹکے لگتے ہیں. اگر بچوں کو ہو ورنہ صرع یعنی مرگی. فرماتے ہیں تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے. 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی. ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر اور بات ہے. یہ مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے. اب بچوں کو مرگی سے بچانے کا نسخہ سن لیجئے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاء اللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظی ہے. رضا کے سامنے کی تاب کس میں فلک وار اس پہ تیرا دل ہے یا غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان رسول، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ایک اور بات بھی علماء نے لکھی اور وہ یہ کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو
اس راہ حق میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جانسوز آندھیاں چل پڑی۔ نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور پر کفار بد گوہر کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے، یعنی عظمت و شان کا تذکرہ ہم نے سنا۔ اب تصور کریں کہ اس سونے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ اچھالتے، کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے وغیرہ بچھاتے، کبھی بطن انور پر پتھر برساتے۔ ایک بار تو ان میں سے ایک بے رحم نے سجدے کی حالت میں گردن شریف کو نہایت شدت سے دبا دیا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر یعنی مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ رکھ دیا۔ علاوہ ازیں کفار جفاکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھبتیاں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غوث پاک، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خاطر بڑی تکالیف اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت شروع کرنے کے بعد ہوا، لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے اس کے سبب کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو سلطان شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف آلام کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور اس وقت بھوک و افلاس کا عالم، اس میں آزمائشیں، پھر طائف کا سفر کیا، اور طائف کے ان بدماشوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح پتھروں کی بارش کی، لہو لہان کر دیا، وہ تکالیف ان سب کو تصور میں لائیے کہ میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین حق کو عام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، دین اسلام کا پرچار کرنے کے لیے کس قدر تکلیفیں اٹھائی۔ اور ہمیں اگر ہم کوئی کوشش کرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پر امامہ سجا لیا، درس کی پابندی شروع کی، اجتماع میں جانا شروع کیا، قافلوں میں سفر کیا، کسی نے ایک جملہ کہہ دیا، کسی نے ڈانٹ ہی دیا، بلکہ اصلاح کی بات کر دے تو بس اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی گالی دے، تھپڑ وغیرہ مارے تو سب تو مکمل، بلکہ کئی گنا زیادہ انتقام لینے کے باوجود ہمارا غصہ یہ کم نہیں ہوتا۔ تو اے عشق رسول کا دم بھرنے والے عاشقان رسول، مدینہ مدینہ کرنے والے عاشقان رسول، کیا اسی کا نام عشق رسول ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں پر چل کر تبلیغ دین کریں؟ ہم ٹھنڈی ہوا پھینکنے والے پنکھوں کے سائے میں سرد موسم میں قالین پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت نہ دے پائیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقوں کے سبب اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کی تبلیغ فرمائیں، اور ہم ڈٹ کر عمدہ نعمتیں کھانے کے باوجود ان کے لیے کچھ نہ کر پائیں؟ کیا محبت رسول اسی کا نام ہے کہ محبوب رب اکبر مکی مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن اطہر پر پتھر کھا کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بجا لائیں، اور ہم لوگوں پر لوگ پھول نچھاور کریں پھر بھی ہم اس کام کو نہ بڑھائیں؟ تو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی میں جھومنے والے عاشقان رسول، مسلمانوں کا حال دیکھیے، خستہ حالی دیکھیے، بے عملی کا سیلاب دیکھیے، مسجدوں کی ویرانی دیکھیے۔ کیا یہ سب دیکھ کر آپ کا دل نہیں جلتا کہ مغربی فیشن کی یلغار، فرنگی تہذیب کی تومار، بے حیائی سے بھرپور پروگرام دیکھنے کے لیے گھر گھر رکھے ہوئے ٹی وی،
VCR نیٹ، قدم قدم پر گناہوں کی بھرمار، شراب کے اڈے، شراب کے کھوکے، شراب عام بانٹی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، فیشن کے نام پر فنکشن اپنائے جا رہے ہیں، اور نوجوان مختلف انداز سے بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہائے مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا اور آخرت کی بہتری کے طلبگار مسلمانوں کے لیے بے حد کرب و اضطراب کا باعث ہیں۔ اور ایسا شخص، ایسا عاشق رسول جب اس ذہن سے سوچتا ہے تو وہ ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج دیکھیں دعوت اسلامی کے مبلغین جو کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، امیر اہل سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، یہ وقف مدینہ ہونے والے جو مدنی چینل پر نظر آتے ہیں، یہ بھی تو ہماری طرح کے نوجوان ہیں۔ یہ 12 ماہ کا سفر کرنے والے کون ہیں؟ کسی کی تو اولاد ہے، کسی کا تو بھائی ہے، کوئی تو گھر بار ہے اس کا بھی۔ یہ کیسے جذبہ نصیب ہو جاتا ہے؟ یہ 1 ماہ کے قافلے کے لیے آپ کو بلایا جا رہے ہیں، یہ جانے والے کون ہیں؟ یہ ہماری طرح کے تو دکاندار ہیں، جس طرح ہمارا گھر ہے اسی طرح تو ان کا گھر ہے۔ تو ہم کو بھی پکارا جا رہا ہے کہ ماہ عشق رسول میں ہر عاشق رسول اپنا یہ ذہن بنائے کہ انشاءاللہ 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 ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تمام عاشقان رسول جو یہاں موجود ہیں، مدنی چینل پہ موجود ہیں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، وضو سیکھنے کے لیے، غسل سیکھنے کے لیے، نماز درست کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کس طرح دی جاتی ہے، انفرادی کوشش کیسے کی جاتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے، درس و بیان کی تربیت لینے کے لیے ہم انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھرپور سفر کریں گے، سفر کریں گے اور کروائیں گے، سفر کریں گے اور کروائیں گے۔ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آئیے ہمت کیجئے اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کی دھوم دھام مچانی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے لیے ظاہر فضائل، تو آج بھیانک اونٹ امیر علیہ سنت کا رسالہ لے کے پڑھے تو صحیح، یہ ایسا رسالہ ہے کہ باپا اس میں ایک جملہ لکھا ہے، امیر علیہ سنت کی ایسی کیفیت تھی اس رسالے کو لکھنے میں کہ اس میں لکھتے ہوئے باپا کہتے ہیں میرا قلم کانپتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و ستم کے جو واقعات لکھے ہیں، فرمائے کہ میرا قلم کانپتا ہے کہ جو الفاظ سرکار کی شان میں وہ بکواس کرتے تھے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ دشمنان رسول نے کوئی آج تھوڑی، یہ تو شروع سے ہی گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور جو عاشقان رسول، جو مسلمان مسجدوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا کر انہیں مسجدوں میں لائیں گے، مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہماری نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا، جب یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ یہ برائیوں کے اڈے یہ ختم ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا پیغام جب بڑھا آگے تو ایسی کتنی بہاریں آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں کہ شراب خانوں کو دعوت اسلامی کے مبلغین نے انفرادی کوشش کر کے آج مسجدوں میں تبدیل کر دیا ہے، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، کورسز کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی تو اپنا حصہ ملائیں، ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں جو ہم بدقسمتی سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ذہانت ہے تو جناب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی علوم فنون حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں، علم دین حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔